اللہ کے لیے نیکی تو چاہتا تھا لوگوں میں تیرا چرچا ہو, لوگوں میں سنایا جائے, لوگوں میں تذکرہ کیا جائے. بڑے اچھے حاجی صاحب ہیں, بڑی پیاری شخصیت ہے, بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے, بڑی اچھی زبان ہے اس کی, بڑا میٹھا بندہ ہے, بڑا خرچ کرتا ہے, بڑا سخی ہے, بڑا نیک ہے, بڑا زاہد ہے, بڑا متقی ہے, بڑا امام ہے, بڑی پیاری آواز ہے, بڑی پیاری قرات ہے, بڑا شاندار خطبہ دیتا ہے, بڑی زبردست تقریر کرتا ہے, مجمع ہوتا ہے, بلے بلے ہو جاتی ہے, واہ واہ ہو جاتی ہے. تو واہ واہ چاہتا تھا. اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ یہ, تو سننا اور سنانا چاہتا تھا. تو نے سن لیا, لوگوں نے سنا دیا, جا اپنی نیکیوں کا صلہ ان لوگوں سے لے جن کو تو سنانا چاہتا تھا. مجھے رب کے لیے تو نے نیکیاں تو کی نہیں تھی. وہ حدیث مبارکہ جس کے متعلق معروف ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جس حدیث مبارکہ کو سناتے ہوئے 3 دفعہ, کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ غشی کے دورے طاری ہوئے, بے ہوش ہو کے گرتے تھے, پھر اٹھایا جاتا تھا. ابو ہریرہ کیا ہو رہا ہے؟ کہتے تھے حدیث بیان کرنے کی سکت نہیں. ابو ہریرہ ہے کیا, وہ حدیث ہے کیا جو سناتے ہوئے آپ 3 دفعہ آپ پہ غشی کے دورے طاری ہوئے اور آپ بے ہوش ہوتے ہوتے پھر دوبارہ کہنے لگے میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے سنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جہنم کی آگ جن 3 افراد کے ذریعے بھڑکائی جائے گی. یہ پتہ ہے معنی کیا ہے؟ یہ پتہ ہے وہ جہنم آج کی آگ جل رہی ہے؟ نہیں, ہزار میرے اور آپ کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی شمار ہے کب کی جہنم جل رہی ہے؟ ہمیں تو 3000 سال کا پتہ ہے, 1000 سال جلائے گی, وہ سیاہ ہوئی, سفید ہوئی, سرخ ہوئی. ہمیں تو یہ پتہ ہے نا 3000 سال تو ہم نے سنے. ہماری ٹوٹل ہسٹری جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ابھی تک 1400 سال ہے نا. 3000 سال تو اس کی ابتدا ہے. اس آگ کو کل قیامت کے دن جب بھڑکایا جائے گا, اور یہ بھڑکانے کا مطلب ترجمہ بھی سن لیں, جب آگ جل رہی ہو اس کو عروج دینا اور آواز دینا. مٹی کا تیل پھینکتے ہیں, پیٹرول گراتے ہیں, چھوٹے موٹے کاغذ بھی اس میں گھسانے کی کوشش, پتلی لکڑیاں بریک, تاکہ آگ بھڑکے, آگ میں زور و شور پیدا ہو. جن 3 قسم کے افراد سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں میں نے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں پھینکا جائے گا ان میں سے ایک شہید ہوگا. زانی نہیں, شرابی نہیں, ڈاکو نہیں, چور نہیں, مشرک بے ایمان نہیں. سب سے پہلے ایک شہید کو لایا جائے گا, اس کو کہا جائے گا اس کو جہنم میں پھینکو تاکہ جہنم کی آگ بھڑکے. کیوں لایا جائے گا؟ اللہ رب العالمین سوال کریں کہ کیا کر کے آیا, کیا کرتوت تھے تیرے, کیا زندگی ملی تھی, زندگی کیا؟ اللہ میں تو تیری راہ میں, تو جان دی نا, تو جان سے بڑھ کے کیا ہوتا ہے؟ اللہ میں نے وہ جان ہی تیری راہ میں دے دی, میں نے سب کچھ تیرے راستے میں قربان کر دی, حتیٰ کہ اپنا آپ قربان کر دیا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے, تو یہ چاہتا تھا لوگوں میں تذکرہ ہو, معذرت کے ساتھ چلے چھوڑے میں نہیں ذکر کرتا, لوگوں میں چرچا ہو, لوگوں میں معروف ہو, بڑا جری, بڑا جوان, بڑا بہادر, بڑی جوان مردی سے لڑا اور شہید ہو گیا. تو یہ چرچا جا تو سننا چاہتا تھا, لوگوں نے تجھے سنا دیا, لوگوں نے تیرا تذکرہ کر دیا, تو نے مجھے رب کے لیے نہیں کہا اس کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں گراؤ. پھر ایک عالم کو لایا جائے گا, اللہ رب العالمین سوال کریں گے ہاں بھی تو نے اپنی ساری زندگی کیا کیا, کیا کرتا رہا؟ میں نے ساری زندگی دین کی خدمت کے لیے وقف کی, میں نے دین کا علم حاصل کیا, میں دین کو سمجھتا اور پڑھتا اور پھر میں سکھاتا رہا, تبلیغ کرتا رہا, دور دراز سفر کرتا رہا, بڑے بڑے معاملے کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے, تو یہ چاہتا تھا تیرا چلو بہت عالم انسان ہے, ہر بات کا جواب فٹ اس کے منہ پہ ہوتا ہے, اس کی زبان کی نوک پہ سارے جوابات دھرے ہوتے ہیں, یہ تو بڑی کمال گفتگو کرتا ہے, بڑی شاندار بحث کرتا ہے, بڑا زبردست مناظر ہے, بڑے دلائل ہوتے ہیں اس کے پاس. تو یہ چاہتا تھا لوگوں میں چرچا ہو, لوگ تیرا تذکرہ کریں, تیرے بڑے بڑے پوسٹر لگیں, تیرے بڑے بڑے نام لکھے جائیں, ساتھ القابات. جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا, تو سننا چاہتا تھا, لوگوں نے تجھے سنا دیا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو نے مجھ رب کے لیے کچھ نہیں کیا, پکڑو اس کو جہنم میں گراؤ. تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سخی انسان ہوگا. اللہ رب العالمین پوچھیں گے کیا کیا؟ کہا اللہ جو تو نے دیا تیری راہ میں لٹا دیا, تیرا مال تھا تیرے راستے میں دیتا. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بکتا ہے, تو چاہتا تھا لوگوں میں ذکر ہوتے ماشاءاللہ وہاں جی نہ چندہ بھاگ گئی جی,
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ انہوں نے حامی پڑھ لیجیے، ماشاءاللہ جی انہوں نے اعلان کرتا جائے، تو چاہتا تھا. یہ دو کیٹیگریز ہیں. اگر کسی کو آپ بڑھاوا دینے کے لیے، اگر کسی کو ترغیب دینے کے لیے حقیقتاً اس نیت سے آپ اعلان کرتے ہیں، اس نیت سے تذکرہ کرتے ہیں، وہ درست ہے. لیکن اگر سوچ اور فکر تبدیل ہوگی، اس میں یہ فتنہ آ گیا، لوگ دیکھیں اور چرچا کریں. اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، باتھ روموں کی دیواروں کے اوپر جھگڑا ہوتا ہے. آپ نکل جائیں، اپنے بازاروں میں نکل جائیں، میونسپل کمیٹی کے جو واش روم ہوتے ہیں ان کے باہر بڑے بڑے حاجی صاحبان کے نام لکھے ہوتے ہیں. عقل شعور دماغ کام نہیں نہ کر رہا ہوتا کہ باتھ روم کی دیوار کے اوپر نام لکھوانے کے لیے جھگڑا ہو رہا ہے. وہ نئی انتظامیہ آئے گی، وہ مٹا کے اپنا نام باتھ روم کی دیوار پہ لکھے گی، یہ بنایا بات. ڈوب مروئے، کن چکروں میں پڑے ہو، کیا شرم کی یہ کیا حالات. اللہ اکبر. سخی آئے گا، میں نے سارا کچھ تیرا، اللہ کہیں گے جھوٹ بکتا ہے، تو نے میرے لیے نہیں تھا کچھ، تو چاہتا تھا لوگوں میں چرچا ہو گیا. اس کو پکڑو، جہنم کی آگ میں ڈلاؤ. ان تین بندوں سے جہنم کی آگ کو بڑکایا ہے. حضرات محترم، وما توفیقی الا باللہ. اپنے اعمال کو دکھاوا، شو آف، اپنا کارنامہ، اپنی میں نے یہ کیا، میں نے نہیں. جو کچھ ہو رہا ہے کس کی توفیق سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی توفیق سے. پہلا سبق، پہلی بات، پہلا درس اس چھوٹے سے جملے میں یہ ہے، جو بھی توفیق ملتی ہے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لے، اپنے ذہن میں یہ اچھی طرح راسخ کر لے، مضبوطی سے بٹھا لے. ہمارا کمال نہیں ہے، ہمارا معاملہ نہیں. میں اس مسجد کے حوالے سے اعلان کرتا ہوں تو میں آپ لوگوں کو اکثر یہ جملہ کیا کرتا ہوں، میں ترغیب دیتا ہوں نا خرچ کرنے کی، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اللہ کی قسم یہ اللہ کے کام یہ رکنے ہیں، بولیں نہیں رکنے، یہ رکنے نہیں ہیں، یہ ہونے ہیں، یہ مکمل ہونے ہیں، ان کی تکمیل ہونے. میرے اور آپ کے دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ ہو جانی ہے، یہ اللہ نے مکمل کرنے. ہاں وما توفیق الا باللہ. یہ توفیق جس کو اللہ نے دے دی اس کے نصیبے میں آنی ہے. مجھے توفیق مل گئی، میں کنٹریبیوٹ کر لوں گا، میں پارٹیسپیٹ کر لوں گا، میں حصہ لے لوں. مجھے نہ ملی، اللہ کسی اور کو توفیق دے دے گا. کروا لینا رب نے. توفیق اللہ کی ہونی ہے، بندے کا کمال نہیں ہوتا. اللہ چن لیتے ہیں، اس سے کام، اس سے کام، اس سے کام، جس سے چاہے رب کام لے لیتا ہے. کوشش یہ کریں، پہلی بات اپنے دماغوں میں یہ راسخ کریں، جو نیکی آپ کر رہے ہیں، جو خیر آپ کر رہے ہیں، یہ آپ کا کمال اور آپ کا بڑا نہیں، یہ رب کی توفیق سے ہو رہا ہے. ایک بات اسی سے منسلکہ دوسرا سبق اس جملے میں، وما توفیق الا باللہ. اللہ سے مدد بھی طلب کیا کریں، اللہ سے مدد طلب کیا کریں، اللہ سے سوال کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، اللہ سے توفیق مانگا کریں. اللہ نیک اعمال کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام جو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے نیکی کے کام کرنے کی توفیق دے. کون دعا کرتا تھا؟